الحمدللہ آج مدرسہ عظمت القرآن کریم کے سالانہ جلسے عظمت قرآن میں شرکت کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا۔ الحمدللہ یہاں کی کارکردگی اور حافظ شیخ فیض صاحب کی جستجو کو دیکھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر الحمدللہ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بڑا جو ہے منظم انتظام رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہاں پر جو بچے آج کے اس جلسے میں خصوصی طور پہ جنہوں نے ناظرہ قرآن تکمیل کیا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، ان کو اسنادات سے سرفراز کیا گیا، ان کی ہمت افزائی کی گئی، گلپوشی کا انتظام کیا گیا، اور بہت سارے طلباء اور اولیاء طلباء موجود تھے۔ الحمدللہ ان کی تمام کی نگرانی میں بچوں کی ہمت افزائی رہی، اور مدرسے کی کارکردگی الحمدللہ جو ہم نے دیکھا ہے، جہاں تک کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو عصری تعلیم اور ٹیوشن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دینی اور دنیاوی علوم کی جو کارکردگی چل رہی ہے قابل ستائش ہے اور قابل عمل ہے۔ ضروریت اس بات کی ہے کہ مدارس میں اس طرح کا انتظام ہو اور جس طرح کی جستجو ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا کرے، اور حضرت فیض صاحب کو خوب جو ہے اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت عطا کرے کہ وہ اسی طرح آنے والے وقت میں آنے والی نسلوں کو، ان نونہالوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتے رہے۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے دنیائی تعلیم میں بچے جو ہے مورلس ہو جا رہے ہیں، دینی تعلیم سے بالکل دور رہ رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ اس لیے میں اس بات کی طرف زیادہ، مجھے یہ بات بہت اٹریکٹ کی اور وہ زیادہ پسند آئی کہ جہاں بچے دینی تعلیم کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، وہاں پر ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے تو بچے کو دین بھی مل جاتی، دنیا بھی مل جاتی۔ بچوں کو ٹیوشنز کے نام پر باہر ڈال دیا جاتا تو بچے جو ہیں اسی کے پیچھے رہ جاتے اور دینی تعلیم کو نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم، جہاں پر بھی مولانا نے کہا، حافظ صاحب نے کہا کہ بچے جو ایل کے جی یو کے جی سے جو بچے 10th اور 12 کلاس تک کے بچوں کو جو ٹیوشن دیا جاتا، یہ بچوں کو دین بھی مل جاتا ہے، دنیا بھی مل جاتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل ہو جاتی ہے، ان کو مدد ملتی۔ جو بچے اسکول پڑھنے ہیں، ان کو جو ہے مشکل حالات ہے، وہ ٹیوشن کے ذریعے سے ان کا مشکل حل ہو جاتا۔ کالج پڑھنے والے بچے، ان کی کچھ مسائل ہے سبجیکٹ میں تو وہ حل ہو جاتے، تو ساتھ کے ساتھ دینی مسائل بھی معلوم ہو جاتے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن بہت اس زمانے کے لیے وہ ضروری ہے، قابل عمل۔ تعلیم سے جیسے دور ہوتے جا رہے ہیں، دینی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو ہے جس طرح کا نظام عمل بنا ہوا ہے، تعلیمی نظام، اس میں جو ہے بچوں کو خلوص و محبت کے ساتھ قریب کر کے ان کو تعلیم کی تربیت کا انتظام کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ مدرسہ اور مسجد اور خاص طور پہ مولوی صاحب کو دیکھ کے بچے ڈرتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں، وہ ماحول کو ختم کر کے خلوص محبت کے ساتھ بچوں کو قریب کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے دیکھا فیض صاحب سے ماشاءاللہ چھوٹے بڑے سب بچے جو ہے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہے بڑوں سے ڈر کر کے قریب نہیں آتے، تو یہ بچوں کو دینی تعلیم سے پہلے محبت دلائیں، اس کے بعد تعلیم دیں۔ ان کو دینی تعلیم دلانے کے لیے ان کو مدرسے کو بھیجیں، اور وہ وہاں پر آپ سختی کریں، ڈرائیں، دھمکائیں کریں گے تو بچے ظاہر سی بات ہے دینی تعلیم سے دور ہوں گے۔ تو ان کو جتنی محبت اور خلوص کے ساتھ قریب کیا جائے گا، ان کو تعلیم دی جائیں گی، ان کی عزت کی جائے گی، ان کا احترام کیا جائے گا۔ عزت کا معنی یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، مگر ان کی بات کو سنا جائے، ان کی رسپیکٹ کی جائے، اور ان کی ہر چھوٹی بڑی بات کا لحاظ رکھا جائے۔ گھر میں ماں باپ بھی ماحول اس طرح کا نہ ہو، اور بچوں کو یہاں پر بھی اگر جھڑک دیا جائے تو بچے پھر دینی تعلیم سے کیسے قریب ہوں گے؟ تو ضروری ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم میں خاص طور پہ اچھی تعلیم کے ساتھ تربیت دی جائے۔ جو معاشرہ ہمارا اب جو دوسرے طرف رغبت کر رہا ہے، اس کی وجہ وہی ہے، اس کی وجہ بھی دینی تعلیم کے ساتھ جو ہے تربیت ہمارے پاس نہیں رہی۔ تعلیم تو بچے حروف یاد کر لینے کا نام تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اخلاق آئے، تربیت آئے، احساس ہو ایک دوسرے کا، کسی اور کو جو ہے انسان سمجھے۔ ہمارے جاننے بچے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے والے بہت سارے لوگ اپنے آپ میں سمجھتے ہیں ہم خود بہت کچھ ہے، تو اور کسی کو نیچے گرا کے دکھانا، ہم اپنے آپ کو اونچا دکھانا، یہ تعلیم نہیں ہے۔ یہ تعلیم آنے کے بعد تو یہ آنا نہیں چاہیے، تعلیم آنے کے بعد تو عاجزی انکساری آنی چاہیے۔ تو یہ تربیت سے ہو سکتی ہے، تعلیم کے حروف سے نہیں ہو سکتی۔ یہی قلعے ہیں مدارس، اور یہی مساجد کے جو چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں جن کے ذریعے سے الحمدللہ یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں، اگر اس کا اہتمام کیا جائے، جہاں پر دونوں تعلیمات کا انتظام ہو تو ان کو دینی تعلیم کہاں تک رکھنی ہے اس کا بھی اندازہ ہوگا، اور دینی تعلیم کا کتنا سیکھنا ہے اس کا بھی اندازہ ہوگا۔ اگر صرف دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم نہ ہو، تو ان کو دنیا کی آشنائی نہیں ہوگی۔ تو دنیا کی آشنائی بھی ضروری ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی مکمل طور پہ بھرپور ان کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے آج بچوں کو
بھٹکنے اور ان کو دین سے بیزار ہونے سے بچانے کے لیے دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ بچے دین کی طرف آ رہے ہیں مگر دین سے بیزار بھی ہو رہے ہیں. تو کیونکہ ہم جب آتا سامنے بچہ تو ہم خالی ڈائریکٹ قرآن حدیث سنا دیتے, تو بجائے اس کے کہ اس کو سمجھائیں, کاؤنسلنگ کریں, سمجھا کر اس کو بٹھائیں, اس سے بات کریں, گفتگو کریں, اور اس کے بعد اس کو ایک موقع کے حساب سے اس کی تعلیم کی تربیت کی کوشش کریں, اور جو ہے اس طرح کا انتظام کیا جائے گا تو انشاءاللہ بچوں کی جو دین سے بیزاری ہے وہ الحمدللہ کافی حد تک سدھار آ سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. مع السلام. وبرکاتہ. میں حافظ شیخ فیض الدین قادری, ناظم مدرسہ عظمت القرآن الکریم, جو کہ اتحاد نگر, مولانا آزاد نگر بھی ایریا لگتا ہے, یہاں پر یہ مدرسہ موجود ہے. مدرسہ عظمت القرآن الکریم کی نام سے مشہور ہے, اور یہ مدرسہ الحمدللہ کافی 4 سالوں سے یہاں پر خدمت انجام دے رہا ہے. یہ 4 سالوں میں کافی بچے یہاں سے فارغ بھی ہوئے ہیں, پر پہلی مرتبہ یہ کام یہاں پر سر انجام دیا گیا ہے کہ یہاں پر بچوں کو 20 بچے جو مدرسے سے ناظرہ قرآن پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں, ان کو یہاں پر ہمارے شیخ احمد قادری صاحب جو جامع نظامیہ کے مشہور شہرت یافتہ عالم دین ہیں, انہی کے ہاتھوں سے الحمدللہ آج یہ بچوں کو سند بھی دی گئی ہے, اور یہ جلسہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے. یہاں پر خواتین کے لیے بھی تراویح کا مختصر سا اہتمام کیا گیا تھا, جس میں 2 پارے رکھے گئے تھے. آج جنگ بدر کا موقع بھی ہے, اس کے تعلق سے بھی حافظ صاحب شیخ احمد صاحب نے ہمارے پاس بیٹھ کر خواتین کے لیے اور مرد حضرات کے لیے اس کی ہدایتیں پیش کی ہیں, اور تعلیم و تربیت کے بارے میں بھی ہمیں خوب یہاں پر نصیحتیں کی ہیں. اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی یہاں پر انتظامات ہیں یہ سب ہماری کمیٹی غلامان پیر بغدادی اور ایس جے گروپ کی جانب سے ہیں. آپ تمام حضرات یہاں پر جتنے شرکت کیے ہیں ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ ہمارے حافظ سمیر صاحب ہے, سید ابراہیم قادری صاحب ہے, اور تمام ہمارے مدرسے کے جو میرے شاگرد ہیں, بہت لوگوں نے ساتھ دیا. الحمدللہ آج افطار پارٹی کا بھی انتظام تھا, بہت سے لوگ اس میں بھی شرکت کیے ہیں, اور کھانے کا بھی الحمدللہ بھرپور انتظام تھا, اس میں بھی شرکت کیے ہیں. بس اتنا ہی تعارف ہے, اور جتنا ہو سکے آپ مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں. یہ مدرسے میں 6 ماہ میں نورانی قاعدہ ہم کمپلیٹ کراتے ہیں, خود ہم پڑھاتے ہیں اور بچوں کو یاد کرواتے ہیں. آج کل کے دور میں تو بچوں کو یاد نہیں ہوتا, نہ بچے یاد کر کے آتے ہیں. ہم اساتذہ کی نگرانی میں بھی اور ہم خود بھی یہاں پر بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور 6 ماہ میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ 6 ماہ میں بچوں کو نورانی قاعدہ ختم کر کے ناظرہ قرآن جلد سے جلد ختم کرا سکے. جزاک اللہ خیر. یہاں پر الحمدللہ آج 20 بچوں کو سند دیا گیا. کتنے سال سے خدمت کیا ہے؟ یہاں پر تقریباً بچے 20 سال سے لے کے کم سے کم ایج 11 سال تک کے بچے ہیں, ان لوگوں کو یہاں پر سندیں دی گئی, اور الحمدللہ بہت اچھا تجوید کے ساتھ بچے ہمارے پڑھتے ہیں. جتنے بھی لوگ یہ میرا بیان سن رہے ہیں, جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس مدرسے میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوائیں اور قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں. اور مدرسہ یہ الحمدللہ ہمارا 4 سالوں سے قائم ہے, دائم ہے. الحمدللہ آگے بھی قائم رکھنے کی کوشش جاری ہے. اور رمضان المبارک کے بعد 4 شوال سے جو عید کا چوتھا دن ہوتا ہے, وہاں سے سٹارٹنگ ایڈمیشن کیے جائیں گے. وہاں سے لے کر آپ سٹارٹنگ جو ہے نا خدمت انجام دیں گے. اساتذہ جتنے بھی خدمت انجام دیں گے. 7 سال کی عمر سے بچوں کو لیا جائے گا, اس سے کم عمر کے بچوں کو یہاں پر لیا نہیں جائے گا ایڈمیشن. اور ایڈمیشن کی ڈیٹ جو ہے سو 4 شوال سے لے کر وہاں سے جاری رہے گی. کوئی اس کی حد نہیں ہے کہ ایڈمیشن نہیں کرا سکتے, جبھی بھی آ سکتے ہیں ایڈمیشن کرا سکتے ہیں, کبھی بھی آ سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے. مدرسے کا نام اور ایریا کا نام بتائیے, کہاں پر ہے؟ یہ مدرسے کا نام ہے مدرسہ عظمت القرآن الکریم و ادارہ فیضان عظمت پیر بغدادی, اور یہ مدرسہ اتحاد نگر, مولانا آزاد نگر, عیدی بازار, اشوک انجینئرنگ کے اپوزٹ مسجد عثمان غنی کے بازو میں ہے. یہاں پر اگر کوئی آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہے تو آپ کا کانٹیکٹ نمبر بتائیے. ہاں, میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 8341550787. آپ کو چینل کے تحت بھی انشاءاللہ بتا دیا جائے گا. آپ آ کر ایڈمیشن کے لیے مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں. روزانہ 2:30 بجے سے 3:30 تک میں یہاں پر مدرسے میں کام. مدرسے کی ٹائمنگ روزانہ اسکول پڑھنے والے بچے جو آتے ہیں میرے پاس, عصری تعلیم چلتی ہے,
مدرسے کی تعلیم کا ٹائم رہے گا 4:30 سے، رمضان کے بعد 4:30 سے 7:30 تک کی ٹائمنگ رہے گی انشاءاللہ۔ مدرسے میں عربی کے علاوہ اور دوسرے بھی لینگویجز وغیرہ؟ عربی کے علاوہ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں MA ایجوکیشنل اکیڈمی کے نام سے، یعنی کہ مدرسہ عظمت القرآن جس کا شارٹ فارم ہے، اسی کے نام سے الحمدللہ UKG LKG سے لے کر 10ویں 12ویں تک کے بچوں کو یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں، ٹیوشن دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی خواہش ہے کہ میری آپ اس میں بھی اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ داخلہ کروا کر علم سے آراستہ کروائیں۔ مدرسے میں اردو جو ایگزامس ہو رہے ہیں، اردو دانی، زبان دانی وغیرہ بھی، اور ایسے کئی ایگزامس ہیں جو آپ کے مدرسے میں بھی ہو رہے ہیں، یہ ایگزامس وغیرہ یا نہیں؟ نہیں ٹھیک۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، ہورے پڑھتی ہے ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کے رتبے بڑے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہیں، بخش دو جتنے کھڑے ہیں، بخش دو جتنے کھڑے ہیں، ہم یہاں چھوٹے بڑے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو کل اولیاء کا، صدقہ دو کل اولیاء کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ 2 سے 3 اشعار میری خواہش ہے کہ تمام حضرات کے سامنے میرے مدرسے کا ایک ترانہ ہے، بس آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ رہی تو انشاءاللہ قادر قیامت تک یہ مدرسہ چلے گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ یحییٰ فرقان ذرا ادھر آ جائیں۔ الہی مدرسہ سلامت رہے، دین کی یہ درسگاہ سلامت رہے، یا الہی مدرسہ سلامت رہے، دین کی یہ درسگاہ سلامت رہے، علم دین کی محبت تو کر دے عطا، دین کے دشمنوں سے تو ہم کو بچا، علم دین کی محبت تو کر دے عطا،
کی یہ درسگاہ الہی مدرسہ سلامت رہے، دین کی یہ درسگاہ سلامت رہے، تیرے محبوب کی امتی ہے خدا، سارے نبیوں میں جن کی ہے شان جدا، تیرے نبیوں میں تیرے نبیوں میں جن کی ہے شان جدا، نبیوں جدا، ان کا سایہ سروں پر سلامت رہے، دین کی یہ درسگاہ سلامت رہے، یا الہی مدرسہ سلامت رہے، دین کی یہ درسگاہ سلامت رہے، ہم غلامان عظمت ہیں ان کے غلام، ہم فدایان عظمت ہیں ان کے غلام، ہے انہی کی دعاؤں سے سب یہ مقام، ہم فدایان عظمت ہیں ان کے غلام، ہے انہی کی دعاؤں سے سب یہ مقام، ان کا سایہ سروں پر سلامت رہے، دین کی یہ درسگاہ سلامت رہے، یا الہی مدرسہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ولا مريض إلا شفيته ولا مريض إلا شفيته. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم نے یہاں پر جو کچھ بھی بچوں کے لیے اسناد تقسیم کیے، میرے بچے قرآن پڑھے ہیں، تیری بارگاہ میں سے قبول فرما. اے اللہ تجوید کے ساتھ ان کو ہمیشہ قادر قیامت تک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان بچوں کو قاری قرآن بنا، اے اللہ قرآن کا عالم دین بنا. اے اللہ یہ بچوں کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جن جن بچیوں کو اور بچوں کو یہ سندیں دی گئی ہے میرے مولا، ان سب کو اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما.